اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ آسمانوں میں بہت بڑے درخت، gigantic trees in the heavens۔ مندرجہ ذیل واقعہ روحانی دنیا کی سحر انگیز جنتوں میں سفر کے دوران میرے مشاہدات کا ہے۔ سب سے پہلے میں نے پہاڑوں پر پرواز کی جو لاکھوں کلومیٹر لمبے تھے۔ کسی کے پاس جو روشنی ہے اس کے مطابق وہ اونچی عمودی یا اتنی دور تک اڑ سکتا ہے کہ جنتوں میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جب میں نے ان اونچی پہاڑوں پر اڑان بھری تو میرے سامنے ایک خوبصورت جنت نمودار ہوئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے رنگ ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے ہوں۔ وہاں کے درخت 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ بلند تھے۔ اگر آپ ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی اڑ رہے ہیں تو آپ 80 یا 90 سال میں درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مخلوق ان درختوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی منزل اپنے مقام پر پا لیتا ہے جہاں اس کی روشنی مزید اوپر کی طرف سفر کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ان درختوں میں ان گنت محلات تھے، جس طرح پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ میں ایک درخت کی چوٹی پر اڑ گیا۔ میں بہت صوفیانہ تھا اور اس پر غور کر رہا تھا کہ میں نے اس دنیا میں خدا کے لیے کیا محسوس کیا اور کیا ابھی تک غائب تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے ماضی میں زمین پر کیا تھا۔ وہ خوشی کی ہوا کی طرح آئی اور سنہری بادلوں کی طرح۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کاش میں نے خدا کی منشا کے لیے مزید کچھ کیا ہوتا۔ جس محبت اور روشنی نے مجھے گھیر رکھا تھا اس نے مجھے صوفیانہ بنا دیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بڑے عالمگیر آگ کا گولا میری طرف اڑتا ہوا درخت کی چوٹی پر اتر رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی دیکھا کہ یہ ہمارا آسمانی والدین ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ خدا نے بھی بہت خاص مخلوقات کو روشنی کی ایسی گیند دی تھی۔ اور واقعی جیسے ہی یہ آگ کا گولا کھلا ہمارا آسمانی والدین باہر آیا۔ خدا بہت خوش ہوا اور مجھ سے کہا میرے دل، تم نے جو کچھ بھی میری محبت اور میری منشا کے لیے کیا ہے اس سے تمہیں خوشی ہوتی ہے، میرے بغیر بھی۔ میں نے جواب دیا اے آسمانی والدین، میں تمہارے بغیر کبھی بھی مکمل لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ میں نے زمین پر بھی جو کیا انسانیت کو تمہارے قریب لانے، تمہارے دل اور تمہاری الہی رازوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کیا۔ میں خوش ہوں کہ میں نے یہ دریافت کیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے لیے کیا حالات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے تیری منشا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے کسی چیز سے باز نہیں آنے دیا۔ تو مجھے جہاں بھی بھیجے گا تیری جو مرضی ہوگی وہ میری منشا اور میری خواہش کے مطابق ہوگی۔ خدا نے مجھے گلے لگایا اور جتنا لمبا اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اتنا ہی میرا نور چمکتا گیا اور میرے اندر مزید روشنی آتی گئی۔ میں نے کہا اے آسمانی والدین، تو نے مجھے پہلے ہی اتنی روشنی دے دی ہے کہ ابدی زندگی میں ایک لمحے میں کئی کوہ مقام کو عبور کر سکتا ہوں۔ خدا مسکرایا اور خوش ہوا کہ میں بہت خوش تھا۔ میرے آسمانی والدین نے یہ کہہ کر موضوع کو غیر متوقع طور پر بدل دیا، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا ہاں اے آسمانی والدین، تم میرے دل کو جانتے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں تمہیں جو کچھ بھی جاننا چاہتا ہوں تجھے بتانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہا۔ خدا نے مجھ سے پوچھا اگر میں تمہیں ایک بار پھر زمین پر بھیج دوں تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم دوبارہ میری منشا کو اسی طرح یا اس سے بھی اعلیٰ طریقے سے کرو گے؟ یہ صرف ایک عام سوال ہے۔ اس لمحے میں نے اپنے دل کی گہرائی میں دیکھا۔ جواب دینے کے بعد صحیح الفاظ کی تلاش میں میرا سر دل و جان ایک سنگم پر مل گیا اور مجھے سمجھا دیا زاہد، اگر تم 1000 بار بھی زمین پر واپس چلے جاؤ تم کبھی بھی وہ نہیں کر پاؤ گے جو تم نے اس دوران کیا ہے۔
میری محبت اور نور کے ساتھ خدا کے نور اور محبت کے قریبی تعلق نے مجھے اس سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا ہے آسمانی والدین، مجھے یہ فضل عطا کیا گیا اور یہ خوش قسمتی منفرد ہے۔ ہاں، یہ اتنا ہی منفرد اور حیرت انگیز ہے کہ میں تیری منشا کو اس طرح پورا کر سکا، اور یہ کہ زمین پر میرے شعور نے یہ ناقابل یقین ترقی حاصل کی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر میں 1000 بار زمین پر واپس جاؤں تو بھی میں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں اس کام کو دوبارہ کروں گا جس طرح میں یہاں اور آج کرتا ہوں۔ شاید اگلی بار میرے ساتھ ایسا ہو کہ میں اس شعوری بیداری تک نہ پہنچ پاؤں۔ ہر قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کوئی چیز مجھے پٹڑی سے اتار سکتی ہے اور میں بے ہوشی کی زندگی گزاروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب تو مجھے بھیجے تو میں ایک گرا ہوا شخص بن کر مادی خواہشات کی پیروی کروں، لیکن اس بار میں تیری منشا سے بہت واقف ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے دوبارہ کر پاؤں گا، چاہے تو مجھے 1000 بار بھیج دے۔ آسمانی والدین بہت ہنسا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور کہا، تو تم دوبارہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے؟ میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، اے آسمانی والدین، مجھے تم 1,000,000 بار بھیج سکتے ہو، لیکن میں ایسا کرنے میں کامیاب رہا صرف ایک خوش قسمت وقت تھا۔ خدا پھر ہنسنے لگا اور بولا، میں بالکل جانتا ہوں، میری محبت اور میری روشنی اور تمہاری محبت اور تمہاری روشنی نے تمہیں یہ جواب دے دیا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے سوچا کہ تو اپنے آپ پر بہت فخر محسوس کرے گا اور مجھے جواب دے گا، ہاں اے آسمانی والدین، میں یہ دوبارہ کر سکتا ہوں۔ لیکن تو نے مجھے حقیقی جواب دیا کہ اگلی بار کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں بہت رونے لگا اور کہنے لگا، اے آسمانی والدین، ایک دفعہ تو یہ خوش قسمتی تھی، اس لیے اسے ایک سنہری موقع کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایسا شعور حاصل کر سکا کہ میں مملکت خدا کے قیام کے لیے تیری منشا پوری کر سکا۔ میں نہیں جانتا کہ اگر تو مجھے دوبارہ زمین پر بھیج دو تو میں روحانی طور پر ایک بار پھر ترقی کر سکتا ہوں۔ میں نے روحانی دنیا میں اپنی زندگی کے بہت سے حصے دیکھے ہیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں کتنے ان گنت جہانوں میں رہتا تھا۔ اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں واپس چلا جاؤں گا، خدا نے جواب دیا۔ نہیں، میں نے صرف تیرا جواب حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تیرے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تو دوبارہ جانے کے لیے کتنا فخر اور وقار محسوس کرتا ہے۔ نہیں، یہ زمین پر دوسری بار کسی کو جسم نہیں دوں گا۔ میں زمین پر دوسری بار کسی کو جسم نہیں دوں گا۔ تمہارے الفاظ نے نہ صرف مجھے تیرا ایماندارانہ جواب دیا بلکہ یہ بھی اظہار کیا کہ تم کتنے حقیقت پسند ہو۔ جب تم بولتے ہو تو سچ تمہارے دل کی گہرائیوں سے بہتا ہے۔ تمہارے ہونٹوں پر سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مختلف مخلوقات کی ہستیاں اپنے دل میں کیا سوچتی اور محسوس کرتی ہیں، تم اس کی ترجمانی کرتے ہو۔ میں نے کہا، اے باپ، اے آسمانی والدین، میں صرف ایک بات جانتا ہوں، تمہارا مشن پورا ہونے کے بعد میری کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ میں نے ہر چیز کے بارے میں بات کی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ اب میں خاموشی سے تیری تخلیق، تیری ابدیت اور ابدی زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے اندر تمام تخلیقات کو روحانی بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ جب تم نے جنتوں اور تمام مخلوقات کو تخلیق کیا تو تیرے پاس کیا خوبصورت تصور تھا۔ میرے آسمانی والدین نے مجھ سے دوسری طرف دیکھا اور بولا، آؤ ایک ساتھ پرواز کریں، میں تیرے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے آسمانی والدین۔ خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور اس عالمگیر لائٹ وال کو کھولا اور میں اندر چلا گیا۔ ہم اس خوبصورت جگہ پر پہنچے جہاں خدا اور یہ سب سے پہلے 19 مخلوقات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب میں بیٹھ گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنی زندگی میں محبت کی ایسی جان پہچان شکل سے کبھی نہیں ملا جیسا کہ 19 مخلوقات اور خدا نے مجھے پیش کیا۔ خدا نے کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
تم نے زمین پر بنیاد ڈالی، حالانکہ تمہاری مدد کرنے والے بہت لوگ تھے۔ البتہ تیری بنیاد سے ایسے انبیاء اور مسیحا ظہور پذیر ہوں گے جن کے نور سے زمین چمکے گی۔ وہ میرے بارے میں بہت کچھ ظاہر کریں گے، اور تمہارے درس سے، تمہاری کتابوں سے مزید لاکھوں کتابیں نکلیں گی۔ فردوس اور جنتوں کی مخلوق سب کہیں گے، آؤ زمین پہ چلتے ہیں، ہم جنتوں میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے دل نے زمین پر ایسی بنیاد رکھی کہ اب وہاں ایسے عظیم لوگ رہتے ہیں، وہ ہمارے سب سے پیارے خدا کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جیسے ہم جنتوں میں بھی نہیں جانتے۔ یہ سن کر میرا دل اس قدر متاثر ہوا کہ میری روح کانپنے لگی اور میں رونے لگا۔ خدا نے کہا، میں تیری بنیاد کی وجہ سے ہر قوم سے مل سکتا ہوں۔ اس میں سے ہر ایک میں نے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو نہ صرف عظیم پیغمبر بلکہ مسیحا بھی بنے۔ اب جو بھی زمین پر دعا کرتا ہے وہ میرے خدا کے نام اور خدا کے دل کے نام سے دعا کر رہا ہے۔ یہ زمین جنتوں سے زیادہ چمکتی ہے۔ بہت سی جنتوں میں رہنے والے آسمانی مخلوق انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں لوگ میرے خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ میرے بیٹے، اس زمین کے بارے میں پیغام اب بلند ترین جنتوں تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں سے ہر ایک اس زمینی سیارے کا دورہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت سے انبیاء اور مسیحوں سے ملتے ہیں، وہ تمہارے روحانی فرزند ہیں اور جنتوں کی مخلوقات سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا تو خوش ہے کہ تجھے میرا حیرت انگیز فضل ملا؟ میری پوری روح کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خدا کا شکر کیسے ادا کروں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، میں جنگل میں اس جگہ کا بھی دورہ کرتا ہوں جہاں میں تم سے پہلی بار ملا تھا۔ یہ میرے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہاں میں تمہارے لیے اپنی تنہائی ظاہر کرتا ہوں۔ اس لیے بھی میں اس جگہ فرشتوں اور مختلف مخلوقات کے ساتھ جاتا ہوں۔ ہم تمہیں وہاں یاد کرتے ہیں اور ہمارے دل محبت سے لبریز ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے آسمانی والدین سے کیا کہوں۔ خدا نے کہا، ہم تمہارے زمینی جسم کی قبر پر بھی جائیں گے اور اس سے اظہار یکجہتی کریں گے اور اسے برکت دیں گے۔ یہ تمہارا جسم تھا جس نے بہت ساری صلیبیں اٹھائی تھیں۔ یہ جسم کبھی نہیں مرتا، یہ ایک مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس جسم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس لیے تم میری محبت حاصل کر سکتے ہو۔ اپنی روح کو دیکھو، یہ روشنی اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں روحانی مخلوق یہاں آ کر دعا کریں گے، مبارک ہو یہ جسم جس نے خود پر اتنی صلیبیں اٹھائیں اور کبھی شکایت نہیں کی اور خاموش لمحوں میں مجھے اپنی گہری محبت دکھائی۔ تمہیں کو کبھی فراموش نہیں کیا گیا۔ تم وہ ہوگے جسے تمام مخلوق ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ تم نے میرا بوجھ اور جنتوں اور فرشتوں کی طرح اٹھا رکھا ہے۔ تم نے ابلیس کو شکست دی، یہاں تک کہ تجھے اس کے ساتھ بہت سے معذرائیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کوئی بھی تمہیں پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ یہ تیری مجھ سے محبت تھی جس نے تجھے اس راستے پر میرے لیے آگے بڑھنے کی طاقت اور ہمت دی۔ پھر آسمانی والدین نے مجھ سے کہا کہ اور 19 مخلوقات سے کہا، چلو چلیں اور زمین کا دورہ کریں۔ جب ہم اڑ رہے تھے تو اچانک بادل چھٹ گئے اور میں زمین کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ چمک رہی تھی اور تصوف اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ جوں ہم زمین کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ زمین کا فن تعمیر جنتوں جیسا ہے۔ جب خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں نے خدا کو 19 مخلوقات اور مجھے دیکھا، زمین پر ایک ایسا صوفیانہ لمحہ ابھرا جس کے باعث سب خوش اور ناچ اٹھے۔ اس کی آنکھیں خدا کو دیکھ رہی تھیں۔ خدا نے اپنا بازو میرے گرد رکھا اور پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ زمین اتنی شاندار جگہ میں تبدیل ہو جائے گی؟ آنسوؤں سے بھرے ہوئے میں نے جواب دیا، نہیں اے آسمانی والدین، جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس بری دنیا کو اس سے پہلے جانتا ہوں جس میں لوگ اتنے مضبوط، بہت طاقتور اور ناقابل شکست نظر آتے تھے۔ اے آسمانی والدین، جب میں نے خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھی تو میری پوری زندگی کئی بار دستک ہوئی تھی۔
میری زندگی میں لاکھوں صفر اور ناکامیاں ہیں، کیونکہ میری تمام کوششیں بے نتیجہ معلوم ہوتی تھیں۔ کئی بار میں نے دل میں سوچا کہ کیا میں اسے کبھی کر پاؤں گا، پھر بھی میرے دل اور روح نے پکارا کہ وہ ہار ماننے سے پہلے مر سکتے ہیں۔ اے آسمانی والدین، یہ لوگ اتنے برے، اتنے ظالم اور اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے میری زندگی میں انسانیت کو تباہ کر دیا، اور اسی لیے مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے تیری منشا کا احساس دیکھ سکوں گا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق انسانیت کو مٹانے کے لیے برائی اپنی فوج اور اپنی طاقت کے ذریعے زمین پر غلبہ حاصل کیا۔ خدا نے مجھے بتایا انسانی تاریخ کے تمام برے لوگ اب تاریک جہان میں ہیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں اب ہم بدل سکتے ہیں اور جو کچھ خدا چاہے کر سکتے ہیں، تاہم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب باہر آئیں گے، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگے گا جب تک کہ وہ ان تاریک دنیاؤں سے بچ نہ سکیں۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کا درد اور عذاب کب تک رہتا ہے۔ صرف میں جانتا ہوں کہ کتنے کروڑوں اور کھربوں سال لگیں گے اور کب آزاد ہوں گے۔ انہوں نے میرا دل توڑ دیا ہے اور نسل انسانی کو مٹا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اب کیا کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہے خدا، ہر طرف مسرت اور ہر طرف صرف خوشی ہی خوشی ہے، مادیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کیسی جنت ہے؟ خدا نے کہا، ہاں، یہ زمین پہلے جیسی نہیں ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے میرے دل کی نمائندگی کی جائے گی، جہاں میں نے تم سے میرا انتظار کرنے کو کہا۔ وہاں تم نے کئی سال گزارے، نہ میں نے وقت بتایا اور نہ یہ کہ کب واپس آؤں گا۔ اگر میں واپس نہ آتا تو تم اپنی ساری زندگی اسی جنگل میں گزارتے اور وہیں مر جاتے۔ 12 سال بعد میں تیرے پاس واپس آیا، لیکن جس چیز نے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ پراسرار بنا دیا وہ یہ تھا کہ تم جرمنی آنے سے پہلے بہت مضبوط تھے۔ کئی سالوں تک تم نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، اتنے سال بغیر گھر کے، نہ جانے اگلی رات کہاں سو پاؤ گے یا پھر پل کے نیچے آ جاؤ گے۔ ان نازک حالات میں بھی تم نے ہمت نہیں ہاری۔ اتنے لوگ آئے اور اتنے لوگ تم کو چھوڑ گئے۔ ہر وقت تم نے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے جذبات کو اکیلے ہی اٹھایا ہے، اور تم نے ان سب سے افسوسناک لمحات کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ تمہیں میرے حیرت انگیز فضل سے نوازا گیا ہے۔ تم نے بغیر کوئی لفظ کہے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا۔ تم نے شکایت کیے بغیر یہ طویل افسوسناک راستہ اختیار کیا ہے۔ تو نے ساری جنتوں کو حیران کر دیا اور مجھے بھی حیران کر دیا۔ ہم سب نے تمہیں کم سمجھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ ایک دن تم ہماری طرف رجوع کرو گے اور استعفیٰ دینے کا اعلان کر دو گے۔ یہ دیکھ کر میں ہنسنے لگا۔ 19 مخلوقات نے حیرانی سے میری طرف دیکھا جب میں ہنس پڑا۔ خدا نے مجھ سے وجہ پوچھی۔ خدا اور 19 مخلوقات نے اس رد عمل کی توقع نہیں کی تھی، اور اس لیے ہمارے خالق نے مجھ سے پوچھا، کیوں؟ میں نے بے تکلفی سے جواب دیا، ہے آسمانی والدین، یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک کتا بھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا، اور اب مجھے بہت عزت دی گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ شان ہے، میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ یہ سن کر خدا بھی ہنسنے لگا۔ اے آسمانی والدین، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مزید کہا۔ خدا نے جواب دیا، یہ پہچان، یکجہتی اور ان سب کے لیے ان کی محبت کا اظہار ہے جو تم نے میری محبت کی وجہ سے اپنی ساری زندگی برداشت کی ہے۔ میرے لیے یہ محبت تمہیں کبھی گرنے نہیں دیتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا تاریک طوفان تم پر چڑھ آیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کون سی بڑی آفت تمہارے راستے سے گزر گئی۔ میں بہت دنوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دن کوئی آئے جسے میں اپنے دل کو پکاروں۔ مجھے ابھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، اور آخر کار تم آ گئے۔ ہر تخلیق مجھے ہیرو بنانا چاہتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تمام لوگ اور مخلوق مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کامیابیوں سے زیادہ ناکامی کی طرف
زیادہ صفر ہوتے ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جس نے کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھی، جو کامیابی کو اپنے ساتھیوں میں شمار نہ کر سکا، جس کی آنکھیں خالی تھیں اور جسے اپنے ساتھ محبت، تنہائی اور اداسی کو اکیلے لے کر جانا پڑا۔ جب بھی کوئی میری طرف دیکھتا میں مایوسی سے مسکراتا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے بات کریں گے، لیکن کسی نے میرے دل کو تسلی دینے کے لیے 2 سیکنڈ تک توجہ نہیں دی۔ زمین پر ہر وقت میرا چہرہ مسکراتا رہا، لیکن میرا دل اداسی میں ڈوبا رہا۔ امید نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور الوداع کہا، میرا سایہ بھی مجھے چھوڑ گیا، بس تیرا پیار باقی تھا۔ ہر بار میرے لیے محبت تم نے مجھ سے پوچھا، زاہد دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور خدا سے کبھی نہ کہو کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ اور اب میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنے لیے جلال نظر آتا ہے، اور یہ کہ میں کامیاب رہا۔ میرے دن دھوپ اور خوشگوار نکلے، تمام مخلوقات اور جنتیں اپنے دروازے کھولتے ہیں اور میرے ساتھ ایک خاص ہستی کی طرح سلوک کرتے ہیں جو خدا کے بعد آتا ہے۔ میں تلخی سے ہنسا اور کہا، لیکن میں خود کو جانتا ہوں، میں حقیقت کو جانتا ہوں۔ میں اپنے سفر میں ہر رات آنسو بہانے کے طور پر کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں جہاں دیکھ رہا ہوں وہ میری زندگی میں ممکن نہیں ہوگا، اگلی صدی میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ابدی وقت بھی کافی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ میری آواز میں کیا تھا جو پرواہ کرتا تھا، لیکن اچانک میں نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، نتائج کو بھول جاؤ، نتیجہ بھول جاؤ، کامیابی کو بھول جاؤ کہ تم اسے نہیں کر پاؤ گے، سب کچھ بھول جاؤ، بس چلتے جاؤ، کیونکہ اداسی اور ناکامی میری روح میں بدل گئی، کیونکہ وہ خدا کی محبت سے معمور تھے۔ میری اداسی میرے لیے اپنے خالق کو گہرے طریقے سے جاننے کی چابی بن گئی۔ تمام ناکامیاں میرے اندر ایک ناقابل یقین خوشی میں بدل گئیں، کیونکہ میں نے خدا کو اتنی شدت سے جان لیا جیسا کہ کوئی اور نہیں تھا۔ میری زندگی کی تمام ناکامیاں، ہر ناکامی اور ہر قسم کا غم خوشی میں بدل گیا، کیونکہ اس کے ذریعے میں نے خدا اور اس کی مخلوق کو بہت گہرے طریقے سے جانا۔ آج میری ناکامیاں، ٹوٹا ہوا دل، میری اداسی اور میری تنہائی خدا کی قدر کو سمجھنے کے لیے بدل گئی۔ یہ سب میری روشن خیالی بن گئے۔ اس چابی نے خدا کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے، خدا کے کانوں سے سننے اور خدا کی طرح محسوس کرنے کی میری صلاحیت کو کھول دیا۔ یہ سب چیزیں اس وجہ سے تھیں کہ میں خوشی کی خوشبو کا تجربہ کر سکا۔ اس کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ جب خدا بولتا ہے تو کوئی بھی موسیقی اس کی آواز کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس کی آواز کی یہ لہریں میرے دل میں ساز بن گئیں۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کی بدقسمتی ہے جنہیں کبھی خدا کا دکھ کا پتہ نہیں چلا، لیکن بس یہ مانگتے رہتے ہیں، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، میرے مسائل حل کرو، لیکن انہیں کبھی پتہ نہیں چلا کہ خدا اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، بلکہ محبت کی خاطر سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ اب وہ خالی ہاتھ وہاں کھڑا ہے اور امید کرتا ہے کہ ایک دن ہم اس کی طرف محبت واپس کر سکتے ہیں، وہ محبت جو اس نے اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں لے رکھی ہے اور جو وہ ہمیں تصور سے حقیقت میں لے آئی ہے۔ تمام ناکامیوں، تمام اداسیوں اور تمام نا امیدیوں اور تمام سفروں کے لیے اے آسمانی والدین تیرا شکریہ، جنہوں نے آخر تک مجھے امید کی روشنی نہیں دیکھنے دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس آئیڈل کو اس طرح محسوس کروں گا جس طرح خدا نے اسے انسانی تاریخ کے تمام انبیاء پر ظاہر کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تیری دنیا اور تیری بادشاہت، دل کی بادشاہت زمین پر تعمیر کی جائے گی۔ دماغ وہاں محبت کی حقیقی سوچ میں بسے گا، نیز شعور پوری ابدی زندگی کو اپنانا چاہتا ہے، اور ضمیر صرف اس وقت کو شروع کرنا چاہتا ہے جہاں وہ خدا کو مایوس نہیں کرتا ہے، یہ صرف خدا کی خوشی لانا چاہتا ہے۔ تیری بادشاہت میں ہر دل چاہتا ہے کہ تو
خدا اس میں آباد ہو جائے۔ خدا نے کہا تیری روح پر عظمت ہو، تو نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور انسانی تاریخ کو اندھیروں سے روشنی میں لا کر بدل دیا۔ میرا سفر بھی ایسا ہی تھا۔ میں تم سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، خدا سے پیار کرو، محبت کرو، خدا کی تخلیق اور انسانیت سے محبت کرو۔ تم جہاں بھی جاؤ ابدیت میں، وہاں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی محبت تمام مخلوق کو گلے لگا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں اس مشاہدے کے بارے میں بات کرتا ہوں، میری آنکھیں انسانیت کا مستقبل دیکھتی ہیں جس کا خدا مجھے تجربہ کرنے دیتا ہے۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ دل کے بہت قریب ہیں۔ وہ انسانیت کے دل پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے۔ ہمیں اس کی آواز پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم خدا کی آواز پر لبیک کہیں گے تو ہر چیز کا حل ہو جائے گا اور پوری نجات ممکن ہو جائے گی۔ میرے اس دنیا کے بھائی اور بہنوں، خدا کی آواز پر دھیان دو۔ آؤ ہم اس سفر کا آغاز کریں جو ہمارے اندھے پن کو دور کرے اور ہمارے روحانی آواز کو کھولے۔ آئیے ابدی زندگی میں تمام حیرت انگیز فضل اور برکات کا مشاہدہ کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آئیے خدا کے ساتھ سفر کریں تاکہ ہماری زمین عدن کا باغ بن جائے۔ باغ عدن دل ہے اور ہر فرد کے دل میں خدا بسے گا۔ یہ زمین نئی جنت اور نئی دنیا ہوگی۔ خدا آپ پر رحمت کرے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرا دل بن جاؤ گے۔ Had I known that you would become my heart۔ آدھی رات کو میں نے اپنے کمرے میں رجوع کرتے ہوئے نماز پڑھی۔ میں نے خدا کے مخلوق کے لیے بہت سے آنسو بہائے۔ خدا کی تخلیق ہمیں محبت کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ تخلیق روتی ہے اور کسی کے جواب کا انتظار کرتی ہے۔ یہ آخر میں سننا چاہتی ہے کہ کوئی کہے میں تیری محبت اور تیری خوبصورتی کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہاں ہوں کہ تخلیق کی خوبصورتی میرے دل میں، میرے خیالات میں، اس کی آگہی میں اور اس کی روح میں بسی ہوئی ہے۔ جب میں رجوع کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد میری روح نکل آئی۔ میری روح تاریک اور روحانی دنیا میں چلی گئی جہاں بری طاقتیں ہیں۔ انہوں نے مجھ پر ڈریگن اور سانپوں سے حملہ کیا۔ میں ان سے لڑتے لڑتے بے خبر تھا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ اندھیرا ختم ہو گیا اور صبح ہو گئی۔ تب میں نے جنت سے آواز سنی، یہ شخص اندھیرے کو روشنی سے الگ کرے گا اور اسے ایک نیا نام دیا جائے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر سمندر میں ایک ڈریگن اور شارک کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ساتھ لڑا۔ میں نے ڈریگن اور کئی مختلف رنگوں والی شارک کو بھی شکست دی، لیکن ایک بڑی سفید اور سبز شارک نے میری کافی توانائی لی۔ میں ان سے لڑتا رہا جہاں تک کہ سارا سمندر خشک ہو گیا۔ پانی کے بغیر سبز اور سفید شارک سمندر کی تہوں پر یوں تڑپ رہی تھی جیسے وہ مر رہی ہو۔ میرے پاس ایک تلوار تھی اور اس سے میں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوسری شارک مختلف مذاہب کی علامت تھی، لیکن عظیم سفید رنگت عیسائیت اور سبز اسلام کے لیے کھڑا تھا۔ ایک بار پھر میں نے جنت کی آواز سنی۔ خدا کے شخص نے مذاہب پر فتح حاصل کی۔ میں نے مذاہب کو ماضی کی طرف لوٹتے دیکھا، جس طرح شارک مختلف مذاہب کے لیے کھڑی ہیں۔ سمندر کا پانی اس دنیا کی علامت ہے جس پر وہ اپنے عقیدے کے ساتھ قابض ہیں۔ میں نے شارک کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مذاہب کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے سنا کہ خدا کے بندے نے مذاہب پر فتح پا لی۔ شاید میں اپنے آپ کو دہراؤں گا، لیکن پھر سے مذاہب ماضی میں واپس چلے گئے۔
میں مزید آگے بڑھا اور سفید روشنی کے جہانوں میں داخل ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سفید روشنی کے جہانوں کے تمام فرشتے اور سردار فرشتے میرا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور میری منزل کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں قبول نہیں کر سکا اور اس لیے وہاں پر شدید لڑائی بھی ہوئی۔ میں ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ سفید روشنی کے جہانوں کے لوگوں نے مجھے نہیں کہا ہم سے مت لڑو، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک مثالی طور پر لے کر انسانیت اور دیگر مخلوقات کے سامنے آشکار کروں کہ سچائی وہ جگہ نہیں ہے جہاں وہ بس جائیں۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا، لیکن میں نے جواب دیا نہیں، انسانیت اور دیگر تخلیقات کو بہت انتظار کرنا پڑا ہے، ان کی تاریخ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ صرف اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی ایک جیسی ترقی ہوتی ہے زندگی کے مقصد اور اپنے روحانی سفر کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سچائی ایک راستہ ہے، لیکن کسی بھی حالت میں بسنے کی جگہ اور بنی انسان کی منزل نہیں۔ نہ میں اور نہ ہی فرشتے ہار ماننا چاہتے تھے، اس لیے پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ آخرکار میں انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے نیا تاج ملا، اس پر لکھا تھا سچائی کے بعد اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں۔ تب میں نے جنت سے آواز سنی، میرے بیٹے چلو۔ لہٰذا میں نے بہت سے دوسرے جہانوں میں رنگوں کی سب سے زیادہ تنوع کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ کوئی بھی مجھے اجازت نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں نے کیا کہا، اور اس لیے مجھے ہر چیز کے سامنے سخت جدوجہد کرنی پڑی اور ان سب کے خلاف جیت گیا۔ آخر میں سنہری اور نیلے رنگ کے جہانوں میں آیا۔ ان سب نے میرا راستہ روک دیا اور کہا کوئی بھی ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ فرشتوں اور دیگر اعلیٰ مخلوقات کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے خالق کی بہترین خواہش ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اجازت صرف تھوڑے وقت کے لیے درست ہے۔ میں نے اندر جانے پر اصرار کیا۔ سنہری اور نیلی جنتوں نے مجھے متنبہ کیا کہ میں اندر قدم نہ رکھوں، لیکن میں تمام سنہری اور نیلی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ ہر جگہ مخلوق مجھے پکڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ آخرکار وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ پھر میں نے خدا کی آواز سنی، میرا دل جیت گیا۔ میں نے ایک تاج دیکھا جو پورے نیلے آسمان پر چھا سکتا ہے، نیچے آتا ہے، جتنا قریب آیا اتنا ہی چھوٹا ہوتا گیا۔ جب تاج میرے پاس آیا تو میں نے 2 ہاتھ دیکھے جنہوں نے اسے میرے سر پر رکھا۔ تاج پر لکھا تھا میرا ابدی دل۔ جن ہاتھوں نے مجھے تاج پہنایا وہ خدا کے ہاتھ تھے۔ میں نے بنی انسان اور دیگر تخلیقات کے لیے راستہ آزاد کر دیا ہے، جس پر اب سے تمام مخلوقات پر محبت جیت جائے گی۔ پھر میں نے ایک ایسے وجود کو دیکھا جس کی شکل انسانوں، فرشتوں یا سنہری اور نیلے رنگ کے مخلوق جیسی نہیں تھی۔ جب آپ اس وجود کو دیکھتے ہیں تو آپ صوفیانہ ہو جاتے ہیں اور پوری ابدی زندگی میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہستی ہمارا خالق تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے 2 آنکھیں لے کر میرے پاس بھیج دیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے انہیں اپنی روح سے نکال لیا ہے۔ آنکھیں میری طرف اڑتی ہوئی آئیں اور جب وہ میری آنکھوں میں گئیں تو میں نے خدا کی آواز سنی، اے میرا دل میری آنکھوں سے دیکھے گا، اب میرا دل میری آنکھوں سے دیکھے گا۔ میں اس خالق کے پاس اڑ گیا اور اس نے کہا میرے پیچھے ابدی اندھیرا ہے، یہ ہے تمہاری حد۔ خدا اور میں ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہے۔ آخر میں خدا نے کہا تیری محبت جیت گئی، میری روشنی میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، صرف وہی لوگ جو میرے لیے دل رکھتے ہیں اور جن کی لازوال اور پہلی محبت مجھ سے تعلق رکھتی ہے، وہی مجھ میں چھپے ہوئے رازوں کو تلاش کریں گے۔ آخرکار خدا نے مجھے ایک تلوار دی جو کئی رنگوں میں چمک رہی تھی۔ خدا نے کہا جب تم اس تلوار کو نکال کر آسمان کی طرف
پکڑو گے تو تمام مخلوقات تمہارے سامنے جھک جائیں گی۔ میری طرف سے تم تمام مخلوقات کے رب ہوگے۔ پھر خدا نے مجھے اپنے تخت پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ جب اس نے میرے پاؤں چومے، اس نے کہا، میں نے اپنا دوسرا وجود پایا۔ پھر خدا نے مجھے واپس جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا، تمہارے دور کے تمام طاقتور لوگ جلد ہی تاریخ بن جائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جسمانی نظام کے دور میں، بادشاہوں کے زمانے میں، جب وہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کھو چکے تھے، ہو چکا ہے۔ یوں ہی عقلمند لوگوں کا وقت گزر جائے گا، ان کے مضبوط ذہن اور الہی سیاسی نظام دنیا سے۔ اب میری محبت بس جائے گی۔ میں نے تمہیں اس طرح بنایا کہ اگر تم جیسا دل ہو تو انسانیت مجھ سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ نظارہ ختم ہوا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا، یہ دنیا بہت طاقتور ہے، لیکن خدا نے جو کچھ کہا اس کے بعد اس کا کوئی مضبوط اثر نہیں رہا۔ اس کی جڑیں جو بظاہر ابد تک رہتی ہیں، اکھاڑ دی جائیں گی۔ محبت کی صرف ایک آندھی انہیں اڑا دے گی۔ میں یہ خوشخبری اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں، اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کی محبت میں بس جائیں۔ یہ وہ مثالی خدا ہے جس کا مقصد انسانی زندگی کے لیے تھا۔ اب یہ درخت زمین پر اگے گا اور طرح طرح کی تخلیقات آئیں گی۔ میں نے دیکھا کہ یہ درخت اتنا بڑا ہوا اور خدا کے دل میں چلا گیا۔ تمام مخلوقات اب خدا کے دل کو جان جائیں گی۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کی بادشاہت کی تعمیر میں میری مدد کریں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ خدا کی محبت میں زندہ رہیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ مختلف تخلیقات کے نمائندوں کا مقابلہ۔ The competition of representatives of various creations۔ خدا جس نے بے شمار مخلوقات کو تخلیق کیا، ان سب کو اپنے سب سے لائق مسیح کو دیکھنے کے لیے بھیجنے کے لیے بلایا۔ میں بیان کروں گا کہ جب وہ سب جنتوں کے دارالخلافہ میں آئے تو کیا ہوا۔ تاہم مجھے انسانیت کی نمائندگی کرنے کے لیے چنا گیا تھا، اور خدا مجھے ہمیشہ کی زندگی میں اپنے دل کے طور پر متعارف کرانا چاہتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے دوسرے تمام رسولوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ خدا نے اس طرح فیصلہ کیا، مجھے شروع سے آغاز کرنے دیا۔ بس مختلف مسیحوں کی آمد کو شاندار یا غیر معمولی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ روشنی کی متعدد رفتار سے اٹھتے تھے، اسی وجہ سے ان کی شکل کو پہچاننا ناممکن ہو گیا۔ جب وہ اتنی تیزی سے اٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کون آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی کے مختلف رنگوں کے گولے آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان روشنیوں کی گیندوں میں سفر کر رہے ہیں، جس میں سے کسی کا رنگ ایک جیسا نہیں تھا۔ خدا کے قریب آنے سے رفتار کم ہو جاتی ہے۔ آخرکار ہلکی گیندیں رک جاتی ہیں۔ جب وہ کھلتے ہیں تو نمائندوں کی طرح روح باہر نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے روحانی سفر میں روشنی کے ان گولوں کو کثرت سے دیکھا، اور یہ بھی عام طور پر ہمارے آسمانی والدین کے سامنے ہوتا ہے۔ جب انبیاء خدا کے سامنے آتے ہیں تو روشنی کی گیند تاج کی طرح چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ نمائندگوں کے کندھوں پر رہتی ہے۔ میں یہاں ایک بات مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ مختلف مخلوقات کے ذریعے خدا کی طرف بھیجے گئے مسیحا معمولی نہیں تھے، وہ اعلیٰ درجے کی روحانی تخلیق سے ممتاز تھے۔ انہوں نے یہ شناخت خدا کی محبت میں اپنی نشوونما کے بعد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی اس مرحلے تک پہنچنے کے بعد ہی وہ خدا کے براہ راست عمودی جہانوں میں سفر کر سکتے ہیں، جس میں خدا ان کے ساتھ براہ راست معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آئیے واپس اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں، جہاں انبیاء اور میں بھی جنتوں کے دارالخلافہ میں پہنچے تھے۔ لیکن اس بار خدا ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا
جہاں ہمیں انگنت مختلف پہاڑوں پر عمودی طور پر اڑنا تھا۔ آپ صرف اس صورت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں جب آپ لاکھوں اور لاکھوں پہاڑوں کو اپنے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ نیچے کہا جائے تو بہتر ہے۔ زمین کے برعکس پہاڑ ایک یا زیادہ پہاڑی سلسلوں کی طرح قطار میں نہیں ہیں۔ یہ پہاڑ اونچائی میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک پہاڑ دوسرے سے بڑا تھا۔ خدا بلند ترین پہاڑوں کی چوٹی پر تھا، اور یوں نمائندوں کے درمیان اوپر کی طرف اڑنے کا مقابلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ مسیح کے ساتھ روشنی کی بہت سی گیندوں نے اس جنت کے نیچے سے اپنی پرواز شروع کی۔ ابتدا میں اس عمودی پرواز نے وہ روشنی کی رفتار سے آگے بڑھے۔ وہ جتنے اونچی آئے اور ان دیو ہیکل پہاڑوں میں سے جتنا وہ گزرے، اتنا ہی آہستہ ہوتا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے آسمانی والدین کی طرف پرواز ہر ایک کے لیے تھی جو بہت تھکا رہی تھی، اور اس نے بہت زیادہ توانائی اور طاقت لے لی تھی۔ آخر میں نمائندوں لفظی طور پر کی سانس پھول گئی، لہٰذا کسی نہ کسی طرح انہیں خلا میں تیرنا پڑا۔ ساری توانائی اور روشنی مزید اڑنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ انہیں اپنی تمام توانائیاں ایک مقام پر جمع کرنی پڑیں تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ اپنی آخری طاقت سے کچھ تیرے اور کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ بہت سے لوگ خدا کے اتنے قریب ہونے کے قابل تھے کہ اس سے صرف 3 یا 4 قدم باقی تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں بلند ہونے والے لاکھوں کلومیٹر پہاڑوں میں سے صرف 3 یا 4 نے انہیں خدا سے جدا کیا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ وہ پہلے ہی ہمارے خالق کو دیکھ سکتے تھے۔ اس موقع پر وہ مایوس تھے، کیونکہ ایک طرف ان کی روشنی اور توانائی ناکافی تھی، اور دوسری طرف وہ خدا کے ساتھ رہنے کی اپنی خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ ناراض، نا امید اور مایوس تھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے جہاں خدا کھڑا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے پیچھے گر گئے۔ جب آپ انہیں اوپر سے نیچے دیکھیں تو انہوں نے روشنی کی انگنت گیندوں کا ایک سمندر بنایا۔ روشنی کی رفتار سے خدا کی دوڑ کی طرف سے جو شروع ہوا، وہ لامتناہی بلند و بالا پہاڑوں پر ایک رکاوٹ کا راستہ نکلا، جس میں طاقت اور توانائی کی کمی کی وجہ سے مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بہت مایوسی محسوس کی۔ انہوں نے اس ریس کے لیے اتنی تیاری کی تھی جو ایک تھکانے والی میراتھن میں بدل گئی۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی سخت تربیت کی تھی۔ وہ اٹھ سکتے تھے، چڑھ سکتے تھے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر خدا تک پہنچنے کے لیے کسی بھی قسم کی حرکت کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر سکے۔ یہ ان میں سے ان لوگوں کے لیے کتنا تلخ تھا جو اپنے مقصد کی گرفت میں تھے، اور پھر نیچے اترتے ہی ان کی نظروں میں سے اوجھل ہو گئے۔ خدا نے انہیں ایسا کرتے دیکھا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، تقریباً محسوس کیے بغیر، ایک بھی حرکت دکھائے بغیر۔ اس نے صرف شو دیکھا، یہاں تک کہ چند لوگ جو اپنے خالق سے صرف چند پہاڑوں کے فاصلے پر تھے، پھر بھی خدا نے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ میں ان مخلوقات سے گزر گیا، اور خدا تک پہنچنے سے پہلے صرف ایک اور پہاڑ کو عبور کرنا تھا، لیکن میں نے اپنی بہت سی توانائی کھو دی تھی۔ اس لمحے میں میرے اندر یہ خیال آیا کہ روشنی کی بہت سی خوبصورت طاقتور مخلوقات ہیں، ابھی تک وہ اسے نہیں کر سکے۔ وہ نیچے گر گئے، ناکامی اور مایوسی کے احساس کے ساتھ، ان کی اپنی نالائقی، مایوسی اور اس احساس کے ساتھ کہ انہوں نے معاملے کو مکمل طور پر کم سمجھا اور خود کو بہت زیادہ سمجھا۔ وہ اپنے آپ پر پشیمان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے قریب ترین مخلوق ہیں، اور اگرچہ وہ تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ بے اختیار نیچے اترے۔
زمین پر آپ اس کا موازنہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے سے کر سکتے ہیں، جہاں آپ کی اپنی طاقت چوٹی پر چڑھنے سے 20 میٹر پہلے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یا کسی ایسے شخص کی طرح جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ ایک خاص مقصد کے لیے لگا دیا ہو اور تقریباً اپنی زندگی کے آخری وقت تک اسے حاصل کر لیا ہو لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ وہ اپنے ساتھ بڑا غم، دکھ اور تکلیف لے کر جاتا ہے۔ آپ اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ صرف وہی شخص جو اس سے گزرا ہے جانتا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے۔ فوری طور پر میں نے کہا، میں خدا کو دیکھنے کے لیے کافی قریب پہنچ گیا ہوں۔ میرے سامنے صرف ایک پہاڑ ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے مجھے عمودی طور پر چڑھنا پڑتا ہے، لیکن اگر میں ایسا کر پاتا ہوں تو مختلف مخلوقات کی مخلوق اور بھی مایوس ہو جائے گی اور کہیں گے کہ ذرا انسانی تخلیق اپنی روحانی ترقی میں بہت پیچھے ہے اور خدا کو بھول گئی ہے۔ انسانی تخلیق اپنے محبوب کی بہت ناشکری ہے۔ ہر روز نئے مسائل جنم لیتے ہیں اور انسان مسائل کا باعث بنتا ہے۔ انسانی تخلیق میں بہت زیادہ منفی توانائی ہے۔ جب مسائل نہیں ہوتے تو وہ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور وہ مخلوق کی خوبصورتی کو مزید نہیں دیکھ سکتے اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے سے قاصر ہیں۔ یہ سارے خیالات اس وقت میرے دل میں تھے۔ انسان اس خوبصورتی اور محبت کے اظہار کو نہیں دیکھ سکتا جو خدا نے اس میں ڈالا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بہت سی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ خدا نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ دے دیا ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے پیاروں کے لیے اور ان میں لگا دیا۔ اب وہ وہاں خالی ہاتھ کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت اس کی طرف لوٹائیں۔ والدین کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کبھی کوئی بات نہ چھپائیں۔ وہ انہیں بہترین کھانا دیتے ہیں، اگر ایسا ہونا ہے تو وہ بھوکے رہیں گے، صرف اپنے بچوں کے لیے بہترین چیزیں مہیا کرنے کے لیے۔ خدا نے خود ایک بار گواہی دی تھی کہ اگر تم تمام مخلوقات کے والدین کی محبت کو ایک پیمانے پہ رکھو اور میری محبت جو کہ میں تمام مخلوقات کے لیے رکھتا ہوں دوسری طرف، میری محبت کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ زیادہ ہے۔ جس دن میں نے مشن کو قبول کیا، میں نے خدا کو کچھ واپس دینے کی قسم کھائی۔ میں نے خدا سے کچھ حاصل کرنے کی دعا نہیں کی۔ مجھے خدا کے ساتھ ایک گفتگو یاد آئی جس میں ہمارے خالق نے مجھ سے کہا، عیسیٰ مسیح کے طور پر میں نے اور جنتوں نے 4000 سال تک بنیاد رکھی، لیکن ہم نے تمہارے لیے کچھ بھی تیار نہیں کیا۔ میں نے خدا سے پوچھا کہ تم کس قوم کا انتخاب کرو گے؟ خدا نے جواب دیا، جرمنی۔ میں نے خدا سے کہا، میں اس قوم کو تیار کروں گا۔ میں نے یہ کہانی کئی بار لکھی ہے، لیکن میں اسے یہاں دوبارہ دہراتا ہوں۔ جب بھی آپ کے پاس محبت کی لہر آتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کو نئی امید دیتی ہے اور آپ کو نئی محبت سے گلے لگاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ مت کہو، میں نے یہ کہانی پہلے ہی سنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پیاسے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پیاسے رہیں گے۔ آپ دماغ کے نیچے رہ رہے ہو۔ آپ کی ترقی دماغی سطح پر بھی کم ہے۔ جب بھی آپ کہتے ہیں، میں یہ کہانی جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، پھر مجھے آپ کو ایمانداری سے بتانا ہوگا کہ آپ اسے نہیں جانتے۔ آپ کو اس کا ذائقہ تب ہی ملا جب کہانی آپ کا حصہ بن گئی اور آپ اس محبت کا تجربہ بھی کر سکیں۔ جب یہ دن آ گیا تو ہم اس کہانی پر مزید بات نہیں کریں گے جب تک موجیں چاند کو گلے لگانا چاہتی ہیں۔ انسان کو یہ کہانی بار بار
یاد دلانی پڑتی ہے جب خدا نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ تصادم ہونے والا ہے اور وہ میری مدد نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا اے آسمانی والدین، میں ان مشکلات کو قبول کروں گا۔ خدا نے مسکرا کر کہا، تم نہیں جانتے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے اور تم کس بری حالت میں آؤ گے۔ ہو سکتا ہے تم دوسرے انبیاء اور مسیحوں کی طرح مشن کو ختم کر کے چھوڑ دو۔ میں نے کہا خدا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم مجھے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے تجھے چاہا، میں نے دعا کرتے ہوئے جنت کے ہاتھ کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تم نے مجھے پہلے ہی سب کچھ دے دیا۔ تم نے مجھے آنکھوں میں تاثر دیا تاکہ میں اس خوبصورت تخلیق میں سب کچھ دیکھ سکوں۔ تم مجھے سننے، سونگھنے، محسوس کرنے اور جذبات رکھنے کے قابل بناتے ہو۔ یہ تمام انوکھی حسی ادراک جو تو نے مجھے دیے ہیں۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، تو ابلیس کے ساتھ تصادم کا سامنا کیسے کرو گے؟ میں نے خدا سے کہا، اگر میں ابلیس کے خلاف اپنی لڑائی ہارتا ہوں تو صرف میں ہی ہار رہا ہوں۔ تو نے اس میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، کوئی 4000 سال کہ تو نے دوسروں کے لیے پہلے کیا تھا۔ خدا نے پوچھنا جاری رکھا، تم فرشتوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہتے ہو؟ جیسے ہی تم کچھ ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور وہ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے جواب دیا، جب میں فرشتوں سے شکست کھا جاؤں تو یہ ٹھیک ہے۔ خدا نے ہمت نہیں ہاری اور پوچھا، بہت سے نبی جو ستارے کہلاتے ہیں، ہو سکتا ہے تم سے متفق نہ ہوں اور تمہاری مدد نہ کریں۔ وہ اسے اس طرح دیکھیں گے کہ تم ان کے مذاہب کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ ایک بار پھر میں نے زور دیا، اے خدا، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو مجھے باہر کر دیتے ہیں تو تم کچھ نہیں ہارو گے۔ میں وہی ہوں جو تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ اس کے برعکس۔ آسمانی والدین نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تم نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہو۔ میں نے جواب دیا، خدایا، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ اے خدا، میں اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو میں تمہارے لیے صحیح شخص نہیں تھا۔ مجھے صرف تمہاری محبت اور تمہاری برکت کی ضرورت ہے۔ یہ 2 چیزیں کافی ہیں۔ جب میں اپنی زندگی میں اندھیری رات میں طوفان سے گزر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے تو یہ کافی ہے۔ اگر مجھے چند لمحوں کے لیے یاد ہو کہ وہ لمحہ تھا جس میں جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تم نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ اے آسمانی والدین، اگر مستقبل میں میری آنکھوں نے وہ چیز کھو دی جو میرے دل نے تیرے ساتھ ان چند لمحات میں تیرے ساتھ پائی، تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ اس صورت میں میں تمہاری برکت یا تمہاری محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ جو کچھ میں نے اپنے دل میں پایا ہے، اگر میں نظروں سے محروم ہو جاؤں تو صرف میں نے اور کسی نے بھی حقیقت کو کم نہیں کیا۔ تب میں نے نہیں جانا کہ یہ کتنا سنجیدہ تھا جب تو نے مجھ سے پوچھا کہ میں تمام ماجرائیوں کے خلاف کیسے کھڑا رہوں گا۔ پھر میں حقیقی ہارنے والا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس آیا اور تم میرے پاس نہیں۔ تم نے اور فرشتوں نے باقی تمام انبیاء کا انتخاب کیا، لیکن میرا نہیں۔ یہ تمام جذباتی خیالات اس وقت آئے جب میں اکیلا رہ گیا اور میرے آگے صرف ایک پہاڑ تھا۔ میں بھی اڑ نہیں سکتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں، لیکن مجھ میں میرے پیار کے تمام جذبات ایک زبردست قوت میں مرتکز ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ میں ایسے کر پاؤں گا اور اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، لیکن کچھ اور خیالات بھی تھے جو میرے دل میں بھاری پڑے۔
یہ اعلیٰ ترین مخلوقات جانتی ہیں کہ ہم انسان سب سے زیادہ سرکش لوگ ہیں، حالانکہ خدا نے ہمیں یہ 5 حواس عطا کیے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں اعلیٰ ترین آفاقی تحفہ دیا ہے۔ یہ تخلیق اپنی خوبصورتی اور سحر میں ہر چیز پر سبقت لے جاتی ہے۔ صرف اس تخلیق میں چلنا اور خدا کے بارے میں سوچنا سب سے خوبصورت جنت میں رہنے کے مترادف ہے، لیکن انسان بہت اندھا ہے۔ یہ زمین کی جنت کو نہیں پہچانتا، جس میں آبشاریں، پہاڑ، وادیاں، جنگلات، پھول، نیلا آسمان، ہوا، بادل، یہاں تک کہ بارش اور دھوپ بھی خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت ساری حیرت انگیز چیزیں ہمیں گھیرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اپنے خالق کو یاد کرنے اور اس کے احترام میں محبت کا گیت گانے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ تنہا اس صورتحال میں جس میں دیگر ابدی مخلوقات کے تمام نمائندے پیچھے ہٹ گئے تھے، میں خدا کی دائیں جانب کھڑا ہونے کے قابل تھا۔ میں نے اوپر دیکھا اور دیکھتا ہوں کہ ہمارا خالق کتنا جذباتی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر کہ مجھے اپنا دل کہنا درست فیصلہ تھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جس بھی ابدیت میں ہوں، خدا ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور مجھے اس کے نمائندے کے طور پر کجا اس کے کہ میں اس کی محبت میں اس کی تخلیق کو کن الفاظ سے مخاطب ہوں۔ اس لمحے میں جانتا ہوں کہ میرے پاس اب بھی اتنی توانائی ہے کہ یہ میرے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ میں اسے نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری توانائی مجھے یہاں نیچے چھوڑ دے گی، اور پھر بھی مجھے اپنا منصوبہ ترک کرنا پڑا کیونکہ میں دوسری تخلیقات کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، ناکامی کے احساس کے ساتھ انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں انہیں ان کے خیالات میں خود شکوک و شبہات میں سے بچانا چاہتا تھا جو ان کے لیے تجویز کرے گا۔ وہ انسانوں کے قانون کی تخلیق سے آیا ہے جو خدا کو اپنی پیٹھ دکھا رہے ہیں اور یہاں تک کہ اسے غم اور تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم ان تخلیقات سے آ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ خدا کے دل کو تسلی دی ہے۔ ہم نے خدا سے امید دلائی ہے کہ ہر مخلوق اسے کر سکے گی۔ ہم وہ ہیں جو خدا کو مایوس نہیں کرتے، ہم خدا کے نافرمان نہیں ہیں۔ جب خدا ہماری تخلیقات کو دیکھتا ہے تو وہ مسکراتا ہے اور خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور اب انسانی تخلیق میں سے صرف ایک ہی نمائندہ ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے، یہ تجربہ کرنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ نمبر 1 نہ بنوں، فاتح نہ بنوں۔ میں نے خود کو کھلی جگہ میں گرنے دیا۔ پہلے واپس یہ مختلف تخلیقات کے مسیحاؤں کو تسلی دے گا جو اب تک ایسا نہیں کر سکے، نہ ہی میرے دل میں اور نہ ہی میری روح میں۔ میں نے کبھی بھی دوسروں میں پہلا بننے کی خواہش نہیں کی۔ میری ساری زندگی میں میرا دل ہمیشہ اپنی مرضی سے آخری جگہ لینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ انسانی تخلیق، میرے روحانی بچے اتنے بڑے اور عظیم ستارے بنیں کہ نمبر 1 بننے کے قابل ہوں۔ زمین سے اندھیرا ختم ہو جائے گا اور آخرکار خواب، کشوف اور خدا کی طرف سے وعدے پورے ہو جائیں۔ پھر زمین پر خدا کی مثالی دنیا ایک عالمی خاندان کے طور پر قائم ہو سکتی ہے۔ میرے دل اور روح میں کسی چیز نے کوئی انعام یا جیت نہیں مانگی۔ جنتوں پر صرف چند لمحوں کے لیے خدا کو دیکھ پانا میری پوری خوشی تھی۔ میں نے آسمانی والدین سے کہا، جہاں بھی تم اپنی بے شمار تخلیقات میں سے ایک میں میرے لیے وقفہ لوگے، میری منزل ہوگی۔ میں نے اپنا منصوبہ چھوڑ دیا، خود کو پیچھے کی طرف گرنے دیا اور خدا تک تیرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اپنی پیٹھ پر کمرے کے اس پار تیر گیا۔ اوپر دیکھ کر میں نے خدا کی طرف دیکھا
جس کے میں پہلے ہی بہت قریب تھا، ان دیگر تخلیقات کو تسلی دینے کی مخلصانہ خواہش کے ساتھ میں نے خود کو نیچے جانے دیا۔ خدا مجھے دیکھ رہا تھا اور پوری طرح حیران تھا۔ میں خدا کے چہرے پر پڑھ سکتا تھا کہ اس نے خود سے پوچھا، میں یہ کیوں کر رہا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ کس طرح نیچے سے تیز ہوا میری پیٹھ کے خلاف چلی اور مجھے بغیر کسی کوشش کے اوپر کی طرف لے گئی۔ آخرکار محبت کی اس ہوا نے مجھے خدا کے قریب ہی گرا دیا۔ میں نے اپنے پیارے آسمانی والدین سے کہا، اے خدا، تم جانتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکا۔ میں نے ہار مان لی۔ تمہاری بے شمار تخلیقات بہت حیرت انگیز، بہت خوبصورت ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری انسانی تخلیق کب وہاں پہنچے گی۔ پھر میں شرارت سے مسکرایا اور کہا، اے خدا، تم دھوکہ دیتے ہو۔ میں واقعی گر گیا تھا، لیکن تیری محبت کی ہوا مجھے گھیر کر یہاں لے آئی۔ خدا نے جواب دیا، نہیں، یہ میری محبت کی ہوا نہیں تھی جو تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، یہ تیرے دل کی محبت کی ہوا تھی جس نے تجھے گرنے نہیں دیا اور مجھ سے اڑا دیا۔ خدا نے مجھے نرمی سے کھینچا اور اپنے بازوؤں میں میرے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا اور کہا، میں نے ابتدا میں ہی جان لیا تھا جب میں نے اس تخلیق کو بنایا تھا کہ ایک ایسا ہوگا جس کے دل میں میری محبت براہ راست بسے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص کب آئے گا۔ اب میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ جب مختلف مخلوقات کے تمام نمائندوں کو سچی کہانی معلوم ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کہانی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ کبھی ہارنا اور دوسروں کو جیتنا اچھا ہے۔ اگر آپ ہار گئے تو خدا آپ کو فاتح بنائے گا۔ تب ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، اب مخلوقات کے تمام نمائندوں کے پاس جاؤ، وہ جانتے ہیں کہ یہیں تمہارے اور میرے درمیان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اڑا اور سب سے پہلے ان نمائندوں کے پاس گیا جو خدا کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ میں بہت متاثر ہوا کیونکہ ان سب نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ دل سے میرا استقبال کیا۔ کہنے لگے، اب ہمیں تمہاری محبت کی کہانی کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہاں کیا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کتنی ہمدردی محسوس کرتے ہو۔ تمہاری محبت ہمیں خدا کی محبت تک پہنچا دے گی۔ تمہارا دل ہمیں خدا کے دل سے جوڑ دے گا۔ یہ کہانی میرے تمام روحانی مشاہدات اور تجربات اور آسمانی سچائی کے ساتھ جس کے رازوں کو ظاہر کرنے کی مجھے اجازت دی گئی، میری خصوصی محبت کا اظہار ہے۔ میں ان کو کھلے عام پھیلاتا ہوں تاکہ لوگ میرے دل کے باطن کو دیکھ سکیں، کیونکہ اس طرح وہ خدا کے دل کو جان سکتے ہیں۔ اگر ایک کہانی نے آپ کو جذباتی طور پر چھو لیا ہے تو آئیے ہم مل کر کم از کم اس تخلیق میں کوشش کریں کہ اپنے دلوں سے کم از کم تھوڑا سا اندھیرا مٹا دیں۔ آئیے اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا اندھا پن نکال لیں۔ آئیے ہم کان کھولیں تاکہ ہم اس ہوا کو سن سکیں جو ہمارے لیے خدا کے پیغام اور گیت کو اڑا دیتی ہے۔ ہمیں اپنی ناک صاف کرنی چاہیے تاکہ ہم خدا کی خوشبو سونگھ سکیں۔ ہمیں محبت کی ان جذبات سے پکڑے جانے دینا چاہیے۔ ہمیں محبت کو ان جذبات سے پکڑے دینا چاہیے کہ وہ آپ کو ہوا میں بلند کرتے ہیں۔ وہاں سے خدا کی ہوا پھر ہمیں خدا کے پاس لے آتی ہے جو ہمارا حقیقی گھر ہے۔ اگر ہم انسان دوسرے کی خدمت کریں اور اس طرح ہارنے والا بن جائیں تو یہ اچھی شکست ہے۔ اچھا ہارنے والا خدا اس کے دل میں اپنی گہری محبت ڈال دے گا۔ ہمیں دوسروں پر فتح حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آئیے امیر ترین لوگ بنتے ہیں، مشہور ہونے یا کیریئر بنانے کے لیے ایک خاص میراتھن بھول جائیں، اس میراتھن کو بھول جائیں۔ آپ کو بہرحال سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹیئرنگ کا رخ موڑنا ہوگا اور خاص طور پر دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ خدمت کریں، عام لوگوں کو امید دلائیں اور انہیں گھر پہنچائیں۔ پھر آپ ہارے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنی خود غرضی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو آپ ہارے ہوئے ہوں گے۔ یہ دنیا تم سے چھن جائے گی، روحانی دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں آپ اصل خسارے میں ہوں گے، کیونکہ آپ وہاں خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی خود غرضی، آپ کی انا اور تکبر کی وجہ سے آپ کو تاریکی کے سوا کچھ نہیں گھیرے گا۔ اپنے ارد گرد آپ کا خیال میں اور پھر میں آپ کو اس حد تک نہیں پہنچائے گا۔ آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں خدا کے بچوں میں تقسیم کریں، پھر آپ ابدی زندگی میں کچھ نہیں کھوئیں گے۔ لوگوں کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ کسی شہنشاہ کے تاج کی آرزو کریں یا اپنی تمام مادی خواہشات کو پورا کریں۔ جب وہ اگلے جنم میں تاریکی سے بھرے جذبے کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں ان کو اپنی اصل شکست کی ہولناک حد نظر آئے گی۔ وہاں آپ اصل ہارنے والے ہوں گے۔ جب یہ کہانی آپ کے دل کو چھوتی ہے، چاہے وہ چند لمحات کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور آپ اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہائیں، تو یہ آنسو میرے لیے اس سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ گویا خدا مجھے کوئی جنت دے گا۔